عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ اور کروڑ اربع شکر ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں یہ جمعہ المبارک کی عظیم ساعتیں، عظیم گھڑیاں نصیب فرمائی۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ مالک کائنات آج کی ہماری یہ حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور آج کے اس مبارک دن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کامل کوششیں منظور فرمائے۔ آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی لارہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ موجودہ زمانے میں سب سے جو بری چیز ہے، سب سے زیادہ ہمارا ایمان برباد کرنے والی چیز ہے، اور جس میں ہم اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ پھر ہمیں حق کا راستہ نہیں دکھائی دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے: قل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو بے حیائی کو عام کرتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں، فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اب اگر ہم آیت مبارکہ کی اسی حصے کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو بے حیائی کو پسند کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان عام ہو، پھیلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے حیائی کو پسند نہیں کرتے۔ لوگ یہ پسند کرتے ہیں۔ آج کے اس زمانے میں
موبائل رکھا اور ہر شخص آئے دن بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور صرف کوشش ہی نہیں بلکہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جتنا میں نے فارورڈ کیا اتنا آگے اور فارورڈ ہوا۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو یہ بے حیائی برے کاموں کو پسند کرتے ہیں کہ یہ پھیلے۔ اب تھوڑا سا تصور اگر ہم کریں تو کیا ہر شخص کے جو اپنی تصویر لگا کے ایک گانا لگا کے اپنا سٹیٹس لگاتا ہے تو کیا وہ اس برے کام بے حیائی کو عروج نہیں دے رہا، پھیلا نہیں رہا؟ اور سب سے بڑا جو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر گرفت ہوگی اور جو ہم پر عذاب ہے وہ یہ ہے، ایک گناہ وہ ہے کہ جو میں نے اپنی جان پر ایک گناہ کہ گانا آپ نے سنا وہ ایک گناہ ہے آپ کے نام آیا۔ اب اگر اس کو پھیلایا آپ نے، 10 لوگوں نے دیکھا، 20 لوگوں نے گانا سنا، 30 لوگوں نے سنا، جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے اتنا گناہ اس ایک شخص کے نام آیا مان ہے۔ اور ہم اپنی جگہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں لائک مل گیا، اس نے کمنٹس لکھ دیا کہ بہت اچھا، ویری گڈ، زبردست، کچھ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کوئی تعریفاتی جملہ اس نے کیا ہی نہیں، اور ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار آپ مثالیں دے سکتے ہیں کہ جس میں ہم خود اپنے آپ کو جہنم کے اندر دھکیل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی عام لوگوں کے درمیان، پھر کیا ہے ان کے لیے لہم عذاب الیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی ابتدائی رکوع کے اندر پڑھیں تو اس میں فرمایا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر مسلمان ایسے اعمال کر کے اپنے آپ کو اس جہنم کے اندر دردناک عذاب کھائیں گے تو کافروں نے تو پھر جانا ہی جانا ہے، ہمارا کون سا موڈ ہے؟ آگے چلے۔ اور اس سے بڑی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ جو دردناک عذاب ہوگا صرف آخرت میں ہی نہیں، دنیا میں بھی وہ اس کے ذائقے چاہیے۔ آج پوری دنیا میں کیا مسلمان عذاب کے ذائقے نہیں چاہتے؟ کون سا مسلمان ہے جو سکون کے ساتھ؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں کا یہ کام ہے کہ وہ نیکی کو پھیلائیں، برائی کو روکیں۔ ہم خود نیکی نہیں پھیلاتے، برائی کو نہیں روکتے، بلکہ برائی کو عام کر رہے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، جو کچھ مرضی کر لو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، حیا کا دیتا۔ اب آگے چلیں کہ یہ حیا کتنی بڑی چیز ہے، یہ حیا کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت صالح یہ روایت کرتے ہیں کہ اپنے والد سے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک شخص کہ جو اپنے بھائی سے بات چیت کر رہا تھا، اپنے بھائی کو حیا سکھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جو، مطلب کچھ کہنے لگے تو کسی کو روک دیا کہ چھوڑ دو اسے۔ ان اللہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور حیا یہ ایمان سے،
یہ اس کا ایمان ہے کہ اپنے بھائی کو یہ حیا سکھا رہا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے حیائی کی مذمت فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، کسی کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حیا چھین لیتا ہے۔ اور جب حیا چھین لیتا ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس کی حیا چھین لی ہے، کسی کی حیا ختم ہو جائے تو فَفْعَلْ مَا شِئْتَ، پھر جو مرضی کہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس کی حیا رب تعالیٰ اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اس سے حیا چھن جاتی ہے۔ جب حیا چھن جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لعنت بھیج دیتے ہیں، ملعون قرار دیا جاتا ہے۔ اب لوگوں کی نظر میں لوگ اس سے اپنے سلام فرمایا لوگ اس سے اس حالت میں ملیں گے کہ یہ بے حیا بے شرم آدمی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حیا رب تعالیٰ چھین لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے امانت چھین لیتا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی شخص بھی اپنی امانت رکھنے کے لیے تیار نہیں، امانت دار نہیں رہتے۔ اور اسی طرح ایک ایک چیز اس کی نکلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اسلام، اس کا ایمان جو اس کے گلے میں ہار تھا، اس کے گلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیا۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سمجھ گیا ہے کہ ایمان کا تعلق حیا سے ہے اور حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ کہ جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا نہیں آتا، آگے حدیث مبارکہ سماعت فرمانے کی بات سے سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کما حق ہو، جیسے اس کا حق ہے اس طرح حیا کرو۔ اب رب تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کسی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رب تعالیٰ سے حیا فرماتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ایسے نہیں جیسے تم کرتے ہو۔ فرمایا اپنی آنکھوں سے بھی حیا کرو، اپنی کانوں سے بھی حیا کرو، اپنی زبان سے بھی حیا کرو، اپنے دماغ سے بھی حیا کرو، اپنے پیٹ سے بھی حیا کرو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ آپ جب کان سے کوئی غلط چیز سنتے ہیں، گانا فلم ڈرامہ ہم سنتے ہیں کانوں سے، گیتیں چغلیاں اور طرح طرح کے گناہ ہم کانوں سے سنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو اپنے کانوں کے بارے، کہ تمہارے کان بھی اس بات سے حیا کریں کہ وہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے میں کون سے کام کر رہا ہوں۔ آنکھوں سے جب تم گناہ کرنے لگو تو تمہیں رب تعالیٰ سے حیا کرنا چاہیے کہ ہم اس آنکھوں سے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، زبان سے جب تم جھوٹ بولنے لگو تو رب تعالیٰ سے حیا کرو کہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، زبان سے جھوٹ نہ بولے، رب تعالیٰ سے حیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کہ اس کو بھی رب تعالیٰ کے معاملے میں رب تعالیٰ کے ہاں حیا کرو کہ اس کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے، اس کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے۔ جہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اپنے پیٹ سے نیچے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت جو کرے، فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ سے ایسے ملے گا کہ جیسے گواہ حق کو اس نے رب تعالیٰ سے حیا کیا۔ اور جو شخص حیا کرتا ہے
رب تعالیٰ بھی اس کے اوپر پردہ ڈالتا، رب تعالیٰ بھی اس پر پردہ ڈالتا۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن حضرت سعید بن یزید یہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اس طرح رب تعالیٰ سے حیا کر کہ جس طرح تم ایک نیک شخص کسی نیک آدمی سے حیا کرتے۔ اب نیک آدمی اگر میں مثال دیتا ہوں، ہم کوئی بھی برا عمل کریں اور ہمارا والد ہمیں دیکھے تو کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں؟ ہمیں حیا آ جاتی ہے، شرم آ جاتا ہے۔ تو پھر سوال ہے کہ اس رب کی زمین پر ہم جب رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمیں حیا کیوں نہیں آتی؟ جب حیا نہیں آتی تو سمجھ لو کہ ہمارا ایمان رب تبارک و تعالیٰ نے گلے میں سے نکال دیا ہے۔ اور جب ایمان نہیں، حیا بھی نہیں، حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس طرح آپ رب تعالیٰ سے حیا کرو گے جس طرح عام نیک آدمی سے، انسان نیک آدمی ہے، آپ اس سے حیا کرنا کہ اس کے سامنے کوئی بے ادبی نہ ہو، اس کے سامنے ہم یہ کام نہ کریں، اس کے سامنے یہ نہ بولیں کہ یہ اس کی شان کے لائق نہیں۔ تو بتاؤ ہم جس رب کے بندے ہیں ہم اس کی نافرمانی کریں اور پھر ہمیں حیا بھی نہ آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں جو ہیں وہ ایمان سے، ایک حیا اور دوسرا خاموش ہے۔ اس کا تعلق ایمان سے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں سے حیا کرتا ہے اس کے اندر بھی ایمان ہوتا ہے، اور جو شخص فضول گوئی نہیں کرتا اور بے مقصد باتیں نہیں کرتی اس کے اندر ایمان موجود ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا دو ہی چیزیں، بے حیائی جس کے اندر حیا نہیں ہوتی اور فضول گوئی کرنے والے کے اندر نفاق ہوگا، منافق ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کام کریں، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہمیں اس سے رکنا چاہیے اور ہر حال میں رکنا چاہیے۔ یہ آپ کو مزیدار ایک بات بتا کے بس آخری 2-3 منٹ، آپ کسی سکھ کو دیکھیں نا، کسی سکھ کو، ان کا بچہ بھی دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سکھ کیوں؟ اس نے اپنے سر پہ وہ جو پکڑ سا باندھا ہوتا ہے، اس نے ایک نشانی اپنی چھوڑی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پوچھے نہ کہ تم کون ہے، مجھے دیکھ کے ہی اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ میں گرو کا ماننے والا ہوں۔ کسی بھی جگہ دیکھیں، کسی ہندو کو دیکھیں تو وہ ہندو بھی اپنی نشانی لگاتا ہے کہ لوگوں کو مجھے بتانے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ کوئی سے پوچھے نہ کہ تم کون ہے، وہ اپنے ماتھے پر ٹکا ڈال کے آ جاتا ہے، لوگ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں یہ ہندو بتوں کو ماننے والا۔ یار ہم حقیقت میں رب تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم حقیقت میں رب تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور سچے رب کو ماننے والے ہیں۔ کیا ہماری صورتحال بھی دیکھ کے کسی کو پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے کیا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں؟ اس لیے اپنی زندگی کو بدلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے یہ محض 4 دن کی زندگی کے لیے، اصل زندگی ہماری قبر اور حشر سے شروع ہوتی ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جو 4 دن کی زندگی ہے اس کے لمحے کے بارے میں پوچھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان
खुदा ने हमें पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल